ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عرفہ و بالا کے لیے۔ اللہ تعالی نے اس کائنات میں عزت کے اعتبار سے، غلبے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے بہت ساری قوموں کو یہ اسٹیٹس، یہ مقام دیا ہے کہ ایک ایک وقت میں سارے جہانوں پر، ساری انسانیت پر اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں ہی غلبہ اور مقام عطا کیا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن انہیں اپنی نعمتوں کی یاد دلاتے ہوئے ایک نعمت یہ بھی یاد دلاتا ہے، انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت سے نوازا تھا۔ لیکن ان کے ایسے گناہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، اللہ تعالیٰ کی بغاوتیں اور اپنی شریعت سے انحراف اور اعراض، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آج سب سے بدتر قوم بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یہ دنیا میں وہ لوگ کہ جو کافر ہیں، ان کا شمار اہل کتاب یہود و نصارہ سے ہوتا ہے یا ان کا شمار مشرکین میں ہوتا ہے، یہ جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ اس کا ٹھکانہ ہے۔ اولئک ہم شر البریہ، اللہ کہتے ہیں کہ تمام مخلوقات میں یہ سب سے بدترین لوگ ہیں۔ اگر آپ کو زمین پر ایک گندے پانی کا جوہر نظر آئے اور اس میں ندی نالے کا گندگی سے پیدا ہونے والا ایک کیڑا، کوئی ایک مچھر بھی نظر آئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گندے پانی کا کیڑا بہتر ہے، لیکن مشرکین یہود و نصارہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک ہم شر البریہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی مخلوقات میں بدترین بنا دیا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، اولئک ہم خیر البریہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کائنات میں بہترین بنا دیا ہے۔ آج کے بعد عزت و عظمت کا معیار وہ قومیت نہیں ہے کہ یہ انبیاء کی اولاد سے ہیں، بنی اسرائیل، ان کی باپ دادا کی فہرست جب کھولی جائے تو جناب ابراہیم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سینکڑوں رسول ملتے ہیں، ہزاروں انبیاء ملتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، نافرمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بدترین بنا دیا ہے۔ ان کی نافرمانی میں ایک سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اور اپنے نبیوں کی بات سننے کے بعد، ان کی بات ان تک پہنچ جانے کے بعد صریحاً اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ ہم یہ بات تو سنتے ہیں لیکن ہم مانتے نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے جرائم اور گناہوں کا ذکر کیا اور اس میں کہا قالوا سمعنا وعصینا، کہ جب ہم نے ان کو تورات دی، جب ہم نے پہاڑ کو ان کے سروں پہ کھڑا کرنے کے بعد ان سے پکا وعدہ لیا، پختہ عہد دیا کہ آپ اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، بسر کریں گے،
لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنا عہد توڑا ہے. قالوا سمعنا وعصینا. یہ اتنے ظالم ہیں، انبیاء علیہم السلام کے اتنے گستاخ ہیں، یہ بات سننے کے بعد کہتے ہیں ہم نے سنا ہے، ہم نے قرآن کو دیکھا ہے، تورات کو دیکھا ہے، اپنے انبیاء کی بات کو سنا ہے، آخری نبی جو دعوت لے کر کے آئے ہیں ہم نے ان کی بات کو بھی سنا ہے، لیکن صاف کہتے ہیں عصینا، ہم نہیں مانتے، ہم اپنے نبیوں کی صریحاً نافرمانی کرتے ہیں، سننے کے باوجود ہم ان کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہیں. معجزات کی کمی نہیں، دلائل کی کمی نہیں، براہین کی کمی نہیں، آنکھوں کے سامنے ایک عصا سے 12 رستے بن کر قوم موسیٰ کا پار ہونا اور اسی میں فرعون اور اس کے لشکر کا اس دنیا سے پار ہونا، یہ کوئی چھوٹی نشانی نہیں ہے. کبھی آسمان پہ بادلوں کا سایہ، کبھی من و سلوہ کا نزول، لیکن اس سب کے باوجود انبیاء علیہم السلام کی توہین اور صاف صاف یہ بات کہنا سمعنا وعصینا، سن لیا ہے ہم نے لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا اولئک ہم شر البریہ، یہ کبھی دنیا میں اللہ کے بڑے پیارے تھے، یہ کبھی دنیا میں اللہ کے بڑے لاڈلے تھے، آسمانوں سے ان کے لیے پکا پکایا کھانا اترتا تھا، لیکن آج ان کا یہ سٹیٹس ہے، یہ دنیا میں بدترین ہے، کیونکہ اپنے انبیاء کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کی اطاعت اور ان کی اتباع سے روگردانی کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، ثنا کی اور شاباش دی انبیاء علیہم السلام میں ہمارے نبی علیہ السلام کی امت کو اور اس کے اولین مصداق صحابہ کرام کو، کہ جن کا رویہ کیا ہے. اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے اور یہ ہم سورہ البقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کرتے ہیں. قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ایمان والوں کا یہ رویہ ہے کہ جب بھی وہ اللہ کی بات سنتے ہیں، اس کے رسول کی بات سنتے ہیں، کتاب و سنت کی دلیل ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، تعلق عقائد سے ہو، تعلق معاملات سے ہو، تعلق اخلاقیات سے ہو، عائلی زندگی سے ہو، معاشرتی زندگی سے ہو، جب ایک مومن مسلمان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی دلیل کتاب و سنت سے پیش کی جاتی ہے، قالوا سمعنا واطعنا، یہ یہودیوں کے مقابلے میں وہ فرما بردار نبی کی امت ہے کہ جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا ہے. اللہ کا قرآن آئے، اللہ کے رسول کی حدیث آئے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت کا علم ہو جائے اور ایک مومن مسلمان خاموش رہ جائے، وہ عمل سے اپنے آپ کو دور کر لے، ایسے نہیں ہو سکتا. سمعنا واطعنا یہ ہمارا رویہ ہے، اسلاف کا رویہ ہے، صحابہ کرام کا رویہ ہے، ہر نبی پاک علیہ السلام کے امتی کا ایسا ہی طرز عمل ہے. اور آپ سے محبت کے دعوے کرنے والوں کا، کہ جنہیں عشق کا دعویٰ ہے، کبھی محبت کا دعویٰ ہے، ان کا رویہ ایسے ہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، سن لیا ہے اور ہم نے مان لیا ہے. ہم بھلا اس کا انکار کیوں کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کا قرآن سورۃ النور میں اس انداز میں مومنوں کی توصیف کرتا ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم. کہا یہ مومن وہ ہیں کہ جن کی گواہی آسمان سے اللہ دے رہا ہے. قول المؤمنین،
مومنوں کی زبانوں پہ بات کیا آتی ہے جب انہیں اللہ کی طرف بلایا جائے، رسول اللہ کی طرف بلایا جائے۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اختلافات بڑے تھے، مسائل بڑے تھے، امت فرقوں میں بٹی تھی، مذہبی فرقہ واریت، سیاسی فرقہ واریت، لسانی فرقہ واریت، امت تعصبات میں بٹی تھی، لیکن انہیں کہا آؤ اپنے تمام مسائل لے کر اللہ کی کورٹ میں آ جاؤ، رسول اللہ کی عدالت میں آ جاؤ، کتاب و سنت سے دلائل آرگومنٹس پیش کرو۔ وہ مومنوں نے آگے سے کیا کہا؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے، اب ہم نے مان لیا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ کہتے ہیں ایسا طرز عمل رکھنے والے مسلمان مومن یہ کامیاب ہونے والے ہیں، دنیا آخرت میں نجات پانے والے ہیں۔ وہ آگے سے یہ نہیں کہتے کہ ہمارے باپ دادا کا دین، ہمارے بڑے یہ کرتے رہے، ہم بڑوں کی بات چھوڑ دیں۔ یہ بھی ایک عجیب کہانی ہے نوجوانوں کی، اور مجھے اس پر بھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب بھی دین کا مسئلہ ان نوجوانوں کو، مسلمانوں کو، آنے والی جنریشن کو بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، تو ایک بڑی بات، ایک بڑا عذر پیش کرتے ہیں۔ جی باپ دادا کی دی بات، بڑوں کی بات، ہم نے بڑوں کو ایسے کرتا دیکھا، اب بڑوں کا طرز عمل، طرز فکر، طرز زندگی چھوڑ دیں۔ یہی نوجوان کہ جس کا باپ سائیکل چلاتا تھا، ایک گاؤں دیہات میں ہٹی دکان پہ بیٹھتا تھا، مگر اس کو خیال پیدا ہوا یہ پڑھ کے ڈگری حاصل کر کے بیرون ملک چلا گیا، اندرون ملک کسی بڑے عہدے پہ آ گیا، باپ سائیکل پہ ہے، بیٹا V8 میں ہے۔ اب اس سے سوال کرو کیا تجھے باپ دادا کی طرز زندگی اچھی نہیں لگتی؟ تو نے دنیا کے کاموں میں کبھی کہا کہ میرا باپ چونکہ پڑھا لکھا نہیں تھا، میں نے پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ میرے ابا جی ہٹی چلاتے تھے، 500 دہاڑی ہزار کماتے تھے، میں لاکھوں روپیہ کیوں کماؤں؟ میرا دادا سائیکل پہ سفر کرتا تھا، میں کار موٹر سائیکل پہ زندگی کیوں گزاروں؟ یہ دو طرح کی فکر، یہ دو طرح کے طرز زندگی کہ جب دنیا کے کام آئیں تو بیٹا تعلیم میں، سیاست میں، معاشرت میں، کاروبار میں، انکم میں، طرز زندگی میں باپ دادا سے آگے بڑھتا ہے، بہترین لائف سٹائل بناتا ہے، لیکن جب بات دین کی آتی ہے تو کہتا ہے میں باپ دادا کے بات کو، طرز زندگی کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ دو طرح کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب بھی ایمان والوں کو بلایا جائے اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، آؤ تمہارے درمیان فیصلہ کر دیتے ہیں، تو ایمان والے کہتے ہیں سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا ہے، قرآن ہم نے سنی ہے، حدیث اب ہم نے اس کو مان لیا ہے، اس سے آگے اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اور بہترین مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی ہے۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر نام کے بھی کئی ایک صحابی ہیں، معروف بکری والے وہ جابر بن عبداللہ ہیں جو مدینہ پاک میں ہی رہتے تھے، لیکن یہ جابر بن سلیم باہر سے آتے تھے، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے فرمایا اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے وصیت تو فرمائیں۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ بندہ وصیت کا سوال کر رہا ہے، اور چونکہ اللہ کے نبی مزاج شناس تھے تو آپ نے اس کے مزاج کو دیکھ کر، عادات کو دیکھ کر وصیت کیا فرمائی؟ آپ نے کہا لا تسبن احدا، میری تجھے بس ایک وصیت ہے، یہ ہمیشہ یاد کر لو، تو نے کسی کو گالی نہیں دینی، تو نے کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، تو نے کسی کو مندہ نہیں بولنا۔ جابر کہتے ہیں میں یہ حدیث سننے کے بعد
اللہ کے نبی کی حدیث وصیت نصیحت میرے دل و دماغ پر ایسی کلک ہوئی، کہا واللہ ما سببت بعیرا ولا شاتن ولا احدا، قسم ہے اللہ پاک کی، تب سے لے کر آج کے دن تک حدیث سننے سے لے کر آج میں تمہیں تابعین کو حدیث بیان کر رہا ہوں، میں نے کسی انسان کو تو دور کی بات ہے، میں نے کبھی جانور کو بھی گالی نہیں نکالی۔ میں اونٹ پہ سواری کرتا ہوں، بعض دفعہ وہ اڑی کر جاتا ہے تو جانور، میں نے اسے گالی نہیں نکالی۔ میں بکریاں چراتا ہوں، بعض دفعہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں، میں نے کبھی انہیں گالی نہیں نکالی۔ انسان تو دور کی بات ہے، میں نے جانور کو بھی برا بھلا نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان والوں کا تو رویہ ہی یہ ہے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ جب نبی کی بات سنتے ہیں اسے فوری طور پہ تسلیم کرتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، اور اگر آج یہی وصیت نصیحت آپ کی میں اپنے آپ کو کروں اور آپ کو کروں، لا تسبن احدا، کہ میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نصیحت ہے، گالی مت دینا۔ اور میں 10 دن کے بعد اپنے آپ سے پوچھوں تو میں شرمندگی سے سرنگوں ہو جاؤں گا کہ میں نے تو نہ جانے غصے میں آ کر ملازم کو گالی دی، روڈ پہ چلنے والے اوورٹیک کرنے والے کو گالی دی، کبھی جانور کو گالی دی، کبھی انسان کو برا بھلا کہا، اور ادھر صحابی پوری زندگی کی ضمانت دیتا ہے، کہتا ہے میں نے ایک بار اپنے نبی سے سنا، واللہ ما سببت احدا، قسم ہے اللہ کی میں نے آج تک گالی نہیں دی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فرمان دینے والے، وصیت کرنے والے آمینہ کے لال ہیں، اور ان کی حیثیت کیا ہے کہ ان کی بات ماننا ہم سب پر لازم ہے، فرض ہے۔ اگر ہم مومن ہیں، سچے محبت کے دعوے دار ہیں، تو ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا ہے اور ہم نے مان لیا ہے۔ اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور ان کا نام ہے خریم الاسدی۔ یہ بڑے وضاقتہ والے ایک سردار صحابی تھے، اور ایک دوسرے علاقے میں مدینے سے دور رہنے والے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آتے جاتے تھے تو آپ نے دیکھا ان کے بال یہ بہت بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ یہ کندھوں سے نیچے جا رہے ہیں۔ مرد حضرات بھی زلفیں رکھ سکتے ہیں، لمبے بال رکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں کانوں تک ہوں یا کانوں کے نیچے اور کندھوں کے درمیان ہوں، میکسیمم کندھوں تک ہوں، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، وہ خواتین سے مشابہت ہو جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں خریم کا ذکر کیا گیا، اللہ کے نبی نے جب اس کا ذکر سنا تو کہا خریم نعم الرجل، بندہ بڑا اچھا ہے، بڑی کوالٹیز اس کے اندر ہیں، بڑی اچھی اچھی صفات کا حامل اور مالک ہے۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر وہ بندہ 2 کام کر لینا تو کیا ہی بات ہے، نعم الرجل، بندہ بڑا اچھا ہو جائے گا۔ نمبر 1 وہ اپنے لمبے بال کانوں تک کٹوا دے، اور نمبر 2 اس کی تہبند، چادر، جبہ، ازار اکثر وہ ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے، وہ اپنی چادر ٹخنوں سے اٹھا لے اور بال کانوں تک کٹوا لے، تو بندے کی کیا ہی بات ہے، نعم الرجل، میں بھی اس بندے کی تعریف کرتا ہوں۔ جب یہ بات سننے والوں نے حضرت خریم تک پہنچائی اور انہیں جا کر کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے کہا ہے، تو خریم کہنے لگے اچھا اللہ کے نبی بھی مجھے پسند کریں گے، میری تعریف کریں گے۔ اسی وقت اٹھے، اپنے بال کانوں تک کٹوا دیے اور اپنا تہبند نصف پنڈلی تک، آدھی پنڈلی تک اٹھا لیا، اور زندگی بھر نبی پاک علیہ السلام کی اس بات پہ عمل کیا۔ یہ نہیں کہا اچھا یار جوانی ہے، تھوڑا سا فیشن کا دور اور موسم ہے، اس زمانے میں بھی فیشن تو چلتے ہی ہوں گے، ذرا بال بڑے
کل تک رکھ لوں، سال بھر رکھ لوں، میں بعد میں کٹوا دوں گا۔ ہاں بات تو اللہ کے نبی کی صحیح ہے، لیکن چونکہ ہماری بھی خواہش ہے، کوئی کیلو کال نہیں، کوئی ہیلا بہانہ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول کی بات کو سنا، کھڑے ہوئے، بال کانوں تک کٹوا دیے اور اپنا تہبند ٹخنوں سے اوپر آدھی پنڈلی تک اٹھا لیا۔ کیوں؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، کیونکہ قرآن کہتا ہے جو اللہ کے رسول کے سچے ماننے والے ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، وہ اپنے نبی کی بات سن کر کہتے ہیں ہم نے مان لیا، نہ ہی ہمارا بہانہ ہے، نہ تعویل ہے، نہ ہیلا ہے، بس اللہ کے نبی کی بات آ گئی، میرے امام کی بات، میرے پیر کی بات، میرے رہبر کی بات، میرے استاد کی بات، ماں باپ کی بات، ساری کائنات کی باتیں، آراب، فیصلے، وہ ایک طرف، جب میرے محبوب کی بات آ گئی پھر اس کے بعد سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا ہے اور ہم نے مان لیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جنہیں اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں اپنا مسلح عطا کیا۔ 17 دن آپ علیہ السلام جب بیمار رہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ امامت کرواتے رہے۔ یہ وہ ابو بکر ہیں، جب خلیفہ بنے، بیعت ہو گئی، اللہ کے رسول علیہ السلام کو دنیا سے رخصت ہوئے، ابھی 3 دن ہے، رات پڑ رہی ہے، مدینے کی ہر آنکھ سوگوار ہے، آپ علیہ السلام کی اونٹنی بھی روتی، کبھی اس گلی میں کبھی اس در پہ، مصطفیٰ کریم کو تلاش کر رہی ہے، ایک ایک آنکھ اشکبار، مدینہ سوگوار، نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو تلاش کر رہے ہیں۔ اتنے میں ابو بکر صدیق نے اعلان کیا کہ ابھی چند دن پہلے جو اللہ کے رسول نے ایک لشکر تیار کیا تھا اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر سالار مقرر کیا تھا، کہا جو بھی اس لشکر میں نامزد ہوا وہ جرف مقام جو مدینہ سے 9 کلومیٹر باہر ہے اور آج کل وہ مدینہ کے اندر ہی شامل ہو گیا ہے، کہا وہ جلدی جلدی اپنا سامان اور سواری لے کر وہاں پہ پہنچ جائیں۔ یہ وہ لشکر ہے کہ جس کو اللہ کے رسول نے تیار کر کے کہا، جلیل القدر صحابہ تھے اس میں، ابو بکر، عمر، جناب علی، بڑے بڑے انصار اور مہاجرین کی جماعت کے صحابہ، 1000 ان کی کم و بیش تعداد، اور اللہ کے رسول نے کہا میں اس لشکر میں ساتھ نہیں جاؤں گا بلکہ اس کا ایک امیر مقرر کرتا ہوں۔ جب آپ نے پورے لشکر پہ نگاہ دوڑائی تو 17 یا 18 برس کا نوجوان، اللہ کے رسول کا منہ بولا پوتا اسامہ، کہ جس کا والد زید بن حارثہ جو اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے تھے، آج سے 3 سال پہلے موتا کے میدان میں رومیوں عیسائیوں کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا اسامہ کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں اس لشکر کا امیر سالار مقرر کرتا ہوں۔ بڑے بڑے صحابہ وہ حضرت اسامہ کی اطاعت میں، اور اللہ کے نبی نے اسامہ کو امیر سالار مقرر کر دیا۔ 18 برس عمر ہے، کہا جائیے جا کے رومیوں سے مقابلہ کر کے آئیں، شام کی سرحد پہ جاؤ، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ رومی مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں، ہرکل بہت بڑا لشکر تیار کر رہا ہے، جاؤ جا کر انہیں جواب دو۔ حضرت اسامہ کے بارے میں کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا، یہ چھوٹا ہے، 17-18 برس عمر ہے اور آپ نے اسے سالار لشکر بنایا ہے،
بڑے بڑے صحابہ وہ اس لشکر میں ایک معمور سپاہی کی حیثیت سے شامل ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب کے اعتراضات کو رد کر دیا اور بتایا کہ جو اسلام کا ڈسپلن ہوتا ہے، نظم و ضبط ہوتا ہے، وہ اطاعت پہ قائم ہوتا ہے۔ اگر امیر کی اطاعت نہ کی جائے، سالار لشکر کی بات نہ مانی جائے، تو پھر نظام نہیں چل سکتا۔ جب میں نے اس کو امیر مقرر کر دیا ہے، اب آپ کو اسی کی معیت و قیادت میں جہاد کے اس سفر پہ جانا ہوگا۔ جب یہ لشکر تیاری کر کے نکلا، جرف مقام پہ پہنچا اور انہیں پتہ چلا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو طبیعت بڑی ناساز تھی، اب آپ کی طبیعت اور ناساز ہو گئی ہے، تو یہ لشکر یہیں پہ رک گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی چند دنوں میں ہی وفات کی اطلاع آ گئی اور یہ لشکر بھی واپس مدینہ میں آ گیا۔ اب جناب صدیق نے کہا کہ جاؤ، جا کر جرف میں سارے جمع ہو جاؤ۔ جناب صدیق کا تیسرا دن خلافت کا، امت ابھی غم میں نڈھال، لیکن دائیں بائیں اطراف میں مسلمانوں کی سلطنت پر دشمن یلغار کرنے کے لیے تیار۔ کہیں نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہو گئے۔ مسیلمہ کذاب کہنے لگا اس نبی کے دنیا سے جانے کے بعد میں نبی ہوں۔ یمن میں اسود انسی نے کہا میں نبی ہوں۔ وہ جو نئے نئے قبائل در قبائل مدینہ کے اطراف میں مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا کہ اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ابو بکر ہم سے زکوٰۃ لے کر دکھائے، جاؤ زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ صرف تمہارے نبی تک تھا۔ 3 دن کے اندر منافقین کی مکاری سے، یہودیوں کی عیاری سے، مشرکین عرب کی سازش تھے، ایسا ریکٹ بچھا دیا گیا، فتنوں نے سر اٹھایا۔ کہیں منکرین زکوٰۃ کھڑے ہوئے، کہیں منکرین ختم نبوت کھڑے ہوئے۔ سارے صحابہ صدیق اکبر کے قدموں میں آ گئے۔ آپ منبر پہ ہیں، وہ صاحب نیچے بیٹھے ہیں، سفارش کرتے ہیں صدیق ایک کام کرو، ہمارا مشورہ ہے کہ مدینہ بڑے خطرے میں ہے، آپ ایسا کرو لشکر اسامہ کو جو روانہ کیا تھا نا اللہ کے نبی نے، آپ اسے روانہ نہ کرو، بڑے بڑے صحابہ ساتھ ہیں، اگر یہ سارے چلے گئے مدینہ ویران ہو جائے گا، آپ کا کیا بنے گا؟ اب اللہ کے نبی کی اطاعت اگر کسی نے سیکھنی ہے، وہ صحابہ کرام میں جناب صدیق اکبر خلیفہ اول سے سیکھے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کیا ہوتی ہے، سمعنا و اطعنا کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت صدیق نے کہا ڈر کس بات کا بھائی؟ انہوں نے کہا بڑے بڑے صحابہ جا رہے ہیں، مدینہ خالی ہو جائے گا۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا دشمن آپ پہ حملہ آور ہو جائے گا۔ کہا حملہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کہا آپ کی جان کو بھی خطرہ ہوگا۔ صدیق نے خطبہ پڑھ کے کہا اللہ کی قسم اگر مدینہ ویران پڑ جائے، سارے یہاں سے جہاد پہ چلے جائیں، لوگ آ جائیں اور جنگل کے بھیڑیے بھی آ جائیں، وہ صدیق کی ٹانگوں کو نوچ لیں۔ اگر مدینے میں اتنا سناٹا بھی ہو جائے نا، تم فرض کرو، تو صدیق پھر بھی وہ لشکر روک نہیں سکتا کہ جس کو روانہ آمینہ کے لال نے کیا ہے۔ میں نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے کہا کہ صدیق کا کوئی ویک پوائنٹ تلاش کرو جس سے دل نرم پڑ جائے۔ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی نازک پوائنٹ ہوتا ہے، ویک پوائنٹ ہوتا ہے کہ جس سے وہ اعصابی طور پہ کمزور پڑتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ امہات المومنین کی محبت اور ان کا احترام حضرت صدیق میں بہت زیادہ ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جناب صدیق کو جا کر کہتے ہیں، وہ سارے اکٹھے ہو کر آگے کہا صدیق آپ کی بات تو اپنی جگہ پر، لیکن اگر دشمن مدینے پہ حملہ آور ہو جائے اور وہ نبی علیہ السلام کی ازواج مومنوں کی ماؤں تک پہنچ جائے، ان کی عزتیں پامال ہو جائیں، تب کیا بنے گا؟ صدیق نے وہی جملہ دہرایا اور کہا کہ اگر مدینے میں
اتنا سناٹا ہو جائے کہ صدیق کیا امہات المؤمنین کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو جائے، مجھے ڈرانے کی حالات سے ضرورت نہیں، تب بھی صدیق اللہ کے نبی کا بھیجا ہوا قافلہ روک نہیں سکتا، میرے پاس کون سی اتھارٹی ہے؟ حضرت عمر کو بھیجا، انہوں نے بھی بات کہی، جناب صدیق نے یہ بات لوٹا دی۔ عمر نے کہا کہ ایک میری رائے ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں، انصار کے لوگ کہہ رہے ہیں، چلو آپ نے اگر یہ لشکر روانہ کرنا ہی ہے نا تو ایسا کریں، اس کا امیر سالار تبدیل کر دیں۔ یہ 17 برس کا نوجوان، 18 برس کی عمر، اور اس نوجوان کے پاس کوئی ایکسپیرینس تجربہ بھی نہیں، پہلی جنگ لڑنے کے لیے جا رہا ہے بحیثیت جرنیل بن کر۔ ہماری ایک استدعا ہے کہ آپ اس کو تبدیل کر دیں۔ ابو بکر کھڑے ہوئے اور احترام میں حضرت عمر کی داڑھی کو ہاتھ لگا کر کہا جذبات میں آ کر، عمر مجھے ایک بات بتاؤ کہ جس کو امیر آمینہ کے لال نے نامزد کر دیا ہو، صدیق اسے امارت کے عہدے سے کیسے ہٹا سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد حضرت فاروق نے کہا، سب لوگوں کو نصیحت کی، باز آ جاؤ، اب کوئی بھی صدیق کو سفارش نہ کریں۔ جب لشکر روانہ ہونے لگا تو یہ خلیفہ اول جناب صدیق آئے، حضرت اسامہ سواری پہ سوار ہیں، آپ نے ان کی سواری کی مہار پکڑ کے پیدل چلنا شروع کر دیا۔ حضرت اسامہ نے کہا، صدیق آپ مجھے شرمندہ تو نہ کریں، یا تو میں نیچے اتر آتا ہوں پیدل چلتا ہوں، یا آپ بھی میرے ساتھ سوار ہو جائیں۔ تو جناب صدیق نے کہا، نہیں اسامہ، یہ تو میرے تیرے ساتھ محبت ہے، میں تجھے سی آف الوداع کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہاں ایک بات ہے، اگرچہ میں خلیفہ ہوں، تم نے مجھے امیر المؤمنین مان لیا ہے، مگر چونکہ آپ کو لشکر کا امیر اللہ کے نبی نے مقرر کیا، میری آپ سے صرف اتنی درخواست ہے، اگر اسامہ تم اجازت دیتے ہو تو عمر فاروق کو اپنی اجازت کے ساتھ مدینہ واپس بھیج دو اور وہ میرے ساتھ معاونت کریں۔ حضرت اسامہ نے فوراً اجازت دے دی اور صدیق ان کو روانہ کر کے عمر کو ساتھ لے کر مدینہ میں آ گئے۔ جب اللہ کے نبی کی اتباع کی، فائدہ کیا ہوا؟ ادھر ہرقل کے پاس روم کا بادشاہ، آج کے دور کا ٹرمپ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف کرسچنز، یہ شام، سیریا، ترکی اور آگے سارا یورپ، اس دور کا حکمران تھا ہرقل۔ اسے جب پتا چلا کہ مسلمانوں کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اس نے کہا بہت بڑی فوج تیار کرو، ہم جا کے مدینہ والوں کو ان کا نام و نشان مٹا کے واپس آئیں گے۔ ابھی وہ اس کی تیاری کر رہا تھا تو اسامہ اپنا لشکر لے کر شام کے دروازوں پہ دستک دے رہے تھے، جہاں سے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جنوب سے جنگ شروع کرنی ہے۔ اسامہ نے وہیں سے جنگ کا آغاز کر دیا، اور اس دور کا ٹرمپ اپنے تخت پہ کانپ رہا تھا، کہہ رہا تھا یہ کیسے مسلمان ہیں کہ ابھی چند روز پہلے ان کا نبی دنیا سے رخصت ہوا، لیکن یہ آج ہماری سرحدوں پہ اسلام غالب کرنے کے لیے گھوڑوں، تیروں، تلواروں کے ساتھ ہمارے ملکوں میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسامہ کو بہت بڑی فتح عطا کی، اور وہ جو سارے دشمن مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے، بیرونی خدشات تھے، اندرونی چیلنجز تھے، اللہ نے نبی کی اطاعت کی برکت سے عالم کفر کے دلوں پہ ہیبت اور رعب کو طاری کر دیا، اور انہیں پھر مدینہ پہ حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کے رسول کی اتباع اور آپ کی اطاعت کا ثمر تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے حالات جیسے بھی ہوں،
کبھی بھی نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ آج لوگ بڑے خوش ہیں کہ دیکھو بھئی سعودی عربیہ پاکستان کا اسٹریٹجک معاہدہ ہو گیا، ان پہ حملہ ہم پہ حملہ ان پر۔ بھائی یہ خوشی کی بات تو ہے لیکن نئی بات نہیں ہے۔ یہ ہمیں انگریز نے، عیسائیوں نے، ادھر ترکی، تیونس، الجزائر کے علاقوں میں فرانس نے، اور ادھر عرب سے لے کر ہندوستان تک انگریز برطانیہ نے مسلمانوں کو 200 سال تک غلام بنائے رکھا، اور آخر میں جاتے جاتے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں انہیں تقسیم کر کے وہ واپس چلے گئے۔ اب ہم سعودیہ نہیں جا سکتے، ویزے کی ضرورت ہے، بغیر ویزا جاؤ گے تو جیل میں جاؤ گے۔ یہ سارے تحفظات، اور خود جا کر یورپی یونینز ان کے ممالک کو دیکھیں، کوئی آپس میں ان کا ویزا نہیں ہے۔ جو مرضی بندہ ناروے میں آ جائے، جو مرضی ڈنمارک میں چلا جائے، کوئی ویزا نہیں ہے وہاں کے رہنے والوں کے لیے۔ وہ یونینز ہیں، وہ یونائٹڈ نیشنز متحد ہیں، ہمیں انہوں نے پھاڑ کے جدا کر کے الگ کر دیا۔ اللہ کرے اگر یہی اتحاد برقرار رہے اور یہ 2 سال پہلے ہو جاتا تو آج غزہ کی یہ حالت نہ ہوتی کہ جس طرح غزہ کو تقریباً صفحہ ہستی سے مٹانے کی 70% وہ کوشش کر چکے ہیں۔ تباہی ہی تباہی ہے۔ باقی جو 2 ملین زندہ بچے ہوئے ہیں، 18-20 لاکھ، وہ سمندر کے کنارے بھوک و افلاس کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو دلوں کی محبتیں ہیں یہ ہم نے پیدا کی ہیں، یہ ہم نے ان کے دلوں کو جوڑا ہے، اور آج وقت کی ضرورت صرف سعودیہ پاکستان کی نہیں بلکہ ساری دنیا ایک ہو جائے، مسلمان متحد ہو جائیں۔ اور یہ قریب میں بنیانم مرصوص کے چھوٹے سے ٹریلر نے، 1.5-2 دن کی جنگ نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی ہو، رشیا کی ٹیکنالوجی ہو، اور دنیا میں انڈیا کافروں کی ٹیکنالوجی ہو، جب تم اللہ کا نام لے کر غلبہ دین کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہو، ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ کے ماٹو کے ساتھ زمین پہ اترتے ہو، کیا سمندر، کیا صحرا، کیا زمین اور کیا ہواؤں کی فضائیں، اللہ رب العالمین تمہارے تابع کر کے آسمانوں سے آج بھی فرشتوں کی مدد کرنے پہ تمہارے ساتھ قادر ہے۔ شرط یہ ہے تم بھی آؤ اس سبق پر، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اتباع پر۔ نبی علیہ السلام نے بھی یہی درس دیا دنیا سے جاتے کہ اگر تم کافروں کی سازشوں کا انتظار کرو گے تو یہ تمہیں لپیٹ لیں گے، ان کے حملوں کا انتظار نہ کرنا، ڈیفینسو نہ ہونا، اوفینس کو منتخب کرنا، تم آگے بڑھنا، تم جا کے دستک دینا، دیکھنا ہرقل مدینہ پہ حملہ آور نہیں ہوگا۔ آج حضرت اسامہ کے لشکر کو، جسے بخاری، مسلم، دیگر کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، جناب صدیق اکبر کی اطاعت کا جذبہ اور اسامہ بن زید کی یلغار آج بھی ہمیں وہی دعوت دے رہی ہے کہ ہمارے مسلم حکمران ایک ہو کر غزہ کو بہانہ بنا کے اسرائیل کو نشانے پہ لائیں تو صحیح۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پہ قادر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔